السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ زیادتی کے 100 سے زائد کیسز کا ملزم سارنگ شر باعزت بری ہو گیا۔ ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود عدالت نے مدعیان سے صلح ہونے کے بعد ملزم کو بری قرار دے دیا۔ عدالت نے بری کر دیا۔ ان کی عزتوں کا کیا، جن کی عزتوں کو لوٹ کر باعزت بری ہو گئے؟ دیکھیے، انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ غالباً 2019-2020 سے ہمارے سامنے چیزیں ہیں، اور ایک شخص جو ٹیچر ہے، ماسٹر ہے اسکول کا، وہ بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا رہا، مسلسل کرتا رہا، اور جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ نمبر 130 کے آس پاس ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ 130 بچوں کو اس نے بدفعلی کا نشانہ بنایا، اور اس شخص نے نہ صرف یہ کہ ان کو بدفعلی کا نشانہ بنایا، بار بار بنایا، اور عام طور پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں لفظ ذہنی معذور ہے۔ نہیں، ذہنی معذور وغیرہ نہیں، درندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ جو ذہنی معذور وغیرہ کے الفاظ استعمال ہو جاتے یہ جا کر دیے جاتے ہیں عدالتوں میں ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جناب اس کو تو میڈیا بتا چکا، یہ ذہنی معذور ہے۔ یہ میں ثبوت کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، ذہنی معذور کو سزا کم سخت دی جائے، ہمارے یہاں یہ بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ درندہ ہے۔ اس نے 130 بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، بدفعلی کا نشانہ بنایا، ان کی ویڈیوز بنائیں، تصاویر بنائیں، اور صرف یہاں تک نہیں رہا۔ دیکھیے اس نے کیا ہے، یہ خود تو مجرم ہے، یہ ان بچوں کا مجرم، ان کے والدین کا مجرم ہے، یہ معاشرے کا مجرم ہے۔ اس نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ اس نے ایسی ویڈیوز موجود ہیں اور سب کے پاس ہے کہ اس نے ان بچوں کو وہی فعل جو یہ ان بچوں کے ساتھ کرتا تھا، وہی فعل آپس میں بچوں کو کرنے پر مجبور کیا، 2-2 3-3 بچوں کو، اور ان کی پھر یہ ویڈیو بناتا تھا۔ یہ ان ویڈیوز میں خود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ان سے یہ حرکتیں کروا رہا ہے، اور یہ حرکتیں کروانے کے بعد ان ویڈیو میں خود کھڑا ہوا ڈائریکشن دے رہا ہے، ان کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور ان پر یہ ہی از تھروئنگ لائٹ آن دم۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پولیس نے جب اس کیس کو چالان کیا ہے تو اس کیس کو چالان کرتے وقت پولیس نے یہ تمام چیزیں عدالت کے سامنے بھی رکھی۔ یہ جج صاحب کو دکھائی گئی ہیں یہ ویڈیوز۔ آج تو ہمارے سامنے نا کہ سارنگ شر نوٹوں کے ہار پہنا ہوا ایک بے شرم قسم کا آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ، بے غیرت۔ لیکن لعنت اس نظام پہ، اس نظام نے اس شخص کو بری کر دیا۔ اب اس میں مختلف چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہے اس شخص کو، یہ شخص اثر و رسوخ والا بھی ہے، اور یہ ایک طاقتور آدمی ہے۔ مطلب ایک تو یہ ہم نے طاقتور آدمی جو ہے پتہ نہیں کیا بنا لیا اس کو، ہر ایک کو ہم طاقتور بنا دیتے، ہر ایک کو اثر و رسوخ والا بنا دیتے۔ اس شخص نے بلیک میل کیا، جو کیا، یہ والدین جو ہیں اور یہ جو شکایت کرنے والے تھے یہ مجبور ہوئے، ٹھیک ہے، یہ مجبور ہو گئے، یہ ایک ایک انڈیویجول، ایک ایک فیملی، یہ پسے ہوئے لوگ بیچارے۔ جج صاحب مجبور ہیں، عدالت مجبور ہے، وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ یار ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، شاہ رخ جتوئی کا کیس تھا نا، ہاں وکٹی بنا رہے تھے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، شاہ رخ جتوئی کے کیس میں جب صلح ہو گئی، شاہ زیب کے والدین کی، شاہ رخ جتوئی کی فیملی کی، ان کی صلح ہو گئی، تو عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے کہا کیس چلنا چاہیے۔ ریاست نے کیا کہا؟ ثاقب نثار صاحب نے کہا یہ فساد فی الارض کا کیس ہے، زمین پر شر پھیلانے کا کیس ہے، ریاست مدعی بنے گی، اس کو سزا ملے گی، یہ معاف کر بھی دیا تو سزا ملے گی، اس کو نشان عبرت بنائیں گے۔ یہاں 130 بچے، یار 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 130 بچے، اور ان بچوں کو اس نے مزید اپنے جیسے مجرم پیدا کیے ہیں۔ وہ ویڈیوز موجود ہیں ہمارے سامنے، اس نے مزید اپنے جیسے مجرم پیدا کیے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ جج صاحب کو کیا چاہیے تھا؟ جج صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ اس کیس میں وہ یہ بھی بتاتے کہ ٹھیک ہے، جو ریزن ہوگی، یہ ہر مدعی کی جو ریزن ہوگی، وہ ریزن اپنی جگہ ہے، انہوں نے معاف کر دیا، لیکن یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ شخص ماسٹر تعلیم دینے والے کے درجے پر فائز ہے یہ شخص۔ اچھا، اس کے بعد اس کو مطلب مقدس پیشہ ہے معلم ہونا، ایک تو رہنا چاہیے اس پر برقرار۔ 76 مار کے ایسے شخص کو عدالت نے کر دیا، اس کے بعد معاشرے کو چاہیے، حکومت کو چاہیے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گھمائیں، اور یہ سزا واپس اس پہ اپیل میں جائے گورنمنٹ، اپیل میں جائے گورنمنٹ، یہ اگلی عدالت میں جائے
اور اس کو سزا دلوائی جائے. اچھا، گورنمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو استغاثہ میں نرمی برتی گئی اور جو بھی پروسیکیوشن نے ان پر تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا؟ قائم علی شاہ صاحب کے علاقے سے غالباً یہ شخص، نفیسہ شاہ میں نے بھی ہے وہاں پر، تو یہ ان کو چاہیے. اچھا، میں بڑا ان کو جو ہے وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، لکھتی بھی ہیں، تو میں بڑا ان کو جو ہے وہ ہائی ریٹ کرتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کو. جب وہ پارلیمان میں بھی بات کرتی ہیں تو میں ان کے ویوز کی بنیاد پر ان کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اس معاملے میں اور سامنے آ کر اس معاملے میں اس شخص کو نشان عبرت بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. یہ ہونا چاہیے. اس میں بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کو ہم نے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ عرفان اللہ مروت کا معاملہ آیا، انہوں نے کہا معافی مانگے گا اور نہیں آئے گا پارٹی میں. عرفان اللہ مروت نہیں آ سکا پارٹی میں. نبیل قبول کا معاملہ آیا، وہ جو بیٹھ کے نادر علی کے پوڈ کاسٹ پہ کہتے ہیں آپ لوگ کراچی والے کرتے ہو نا، آپ لوگ یہاں فرسٹریشن نکالتے ہو وہاں نکالتے ہو، ہم تو اچھی لگی جو اچھی لگی اٹھا لی. مطلب مذاق ہے. اس کے بعد بھی ایک بیان دیا تھا، پھر ایک اور بیان دے دیا نا، مطلب. اور وہ ریحام کی 10 چیزوں کے بارے میں کیا ہوا. پیپلز پارٹی نے کہا معافی مانگیں گے، اس شخص نے معافی بھی احسان کرتے ہوئے مانگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی، بلاول کی بہنوں نے، بلاول نے، ان کی جماعت نے معافی منگوائی. کم از کم یہ معیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئے، نفیسہ شاہ صاحبہ سامنے آئے، بلاول بھٹو کی بہنیں سامنے آئے، بلاول سامنے آئے، اور وہ جو ہوتا نا پارلیمان میں کھڑے ہو کے بلاول تقریر کی تھی، آپ اتنے بغیرت ہو مریم والے معاملے میں. آپ جو ہے وہ بلاول سوال کریں اس نظام سے، اس نظام کو چلانے والوں سے کہ آپ اتنے بغیرت ہو. آپ کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں، مطلب آپ کے سامنے درجنوں ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں. پورا ملک گالیاں دے رہا اس شخص کو اور آپ نے اس کو بری کر دیا. ہم بڑا کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس اس چیز پر، زیرو ٹالرنس اس چیز پر. اپنے بچوں کے مستقبل پر، اپنے بچوں کے بیہیویئر کو تباہ کرنے پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا میں نے بدفعلی کہہ دیا، ہوس کا نشانہ بنایا کہہ دیا، کچھ چیزیں کہہ دی. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیر آر سرٹن ورڈس جن کو یہ جو فرسٹ ورلڈ ہے یہ ہماری لینگویج میں بھی الاؤ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو ہم جو چائلڈ ویلفیئر کے لاز ہیں گوروں کے، ان کی وجہ سے ہم کچھ ورڈز نہیں کہہ رہے ایسے ہی ہے تاکہ ہم ان کو وہاں پر ہرٹ نہ کریں. وہ اتنے پرٹیکولر ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. ہم اپنے بچوں کے معاملے میں جو بکواس چل رہی ہے چلنے دیں، یہ کون سا مذاق ہے؟ اچھا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہونا کچھ نہیں ہے، نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. کیا بنے گا اس نظام کا اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا؟ آپ کے میرے بچے دیکھیے پھر ایسے جب چل رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے لاہور میں ایک صاحب نے عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے قاتل کو خود نشانہ بنا دیا، گولی مار. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے چکر لگا کے تنگ آ گیا، اس لیے ہوتا ہے. یہ جو لوگ موبائل فون چھیننے والے کو اگر پکڑ لیتے ہیں، اسٹریٹ کرمنل کو، تو پولیس کو کہتے ہیں نہیں دیں گے تمہیں، پولیس کو دھکے دیتے ہیں اور کئی بار مار دیتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ جائے گا، چھوٹ کے آئے گا، پھر کسی کی جان لے گا. یہ پھر موبائل لے رہا ہوگا، کسی کو زخمی کر رہا ہوگا، کسی کو جان سے مار رہا ہوگا. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو اگر یہ اسی طرح کی مثالیں قائم کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ آسان جواب ہے اس کا، لوگ اپنے ہاتھ میں لیں گے چیزوں کو، اور یہ عدالت کی، نظام کی یہ جو کمزوریاں یا یہ چھوٹ دینے کا سلسلہ جاری رہے گا. لوگ اپنے ہاتھ میں لیں گے، ایسی کی تیسی کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر جو نتائج آئیں گے تو وہ تو انتہائی خوفناک ہوں گے. اس سے تو کافی حد تک انارکی کیا ہوتی ہے جو ہم بار بار مثال دیتے ہیں. انارکی یہ ہے کہ کوئی قانون کی رٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کام کرے گا. حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت؟ حکومت بھی، عدالت حکم دیتی ہے، حکومت کہتی ہے نہیں مانتے، مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے نہیں ماننا عدالت کا. تو یہ اسی کو انارکی کہتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ انارکی پیدا کرنے کا باقاعدہ حکومت خود ماحول بناتی ہے، مثالیں قائم کرتی ہے. یہ سارنگ شہر بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے. اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مثال بنایا جائے گا سارنگ شہر کو یا نہیں؟ دیکھیے، ظلم کی اور ظلم کے سامنے حق کی لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی، شر کی خیر کی لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی. کیا ظلم زیرو ہو جائے گا؟ کیا جرم زیرو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ مثال بنائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. کیا ہوا تھا مجھے بتائیے، جب ہمارے ہاں شہریوں نے موبائل فون چھیننے والوں کو مارا تھا تو کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ یہ واقعات
ڈراسٹیکلی کم ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو فرق پڑتا ہے. آپ عدالتیں مثال بنائیں ایسے لوگوں کو, اور جب مثال بنائیں گی تو فرق پڑے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تجزیے کے مطابق کیا اس کو مثال بنایا جائے گا؟ مجھے بہت کم امید ہے, لیکن ہونا چاہیے. سب میری خواہش ہے ضرور. بہت شکریہ. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.